खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आज मैं आपके साथ सिफनिया नबी की किताब पढ़ूंगी। मुख से तारीफ करवाती हूँ। सिफनिया नबी ने 7वीं सदी कबल अज मसीह के आखिरी अयाम में मनादी की। ये जमाना गालबन 621 कबल अज मसीह यूसिया बादशाह की मजहबी इस्तिलाहात से पहले के 10 सालों पर मुश्तमिल था। किताब के नबूवती वजूहात वही हैं जिनसे हम आम तौर पर वाकिफ हैं। खबरदार किया गया है कि तबाही और बर्बादी का दिन मुकर्रर है, जब यहूदा को गैर मबूदों की पूजा करने की सजा दी जाएगी। खुदावंद दूसरी कौमों को भी सजा देगा। अगरचे यरूशलेम हुक्म सजा के मुताबिक तबाह होगा, तो भी वक्त आने पर मकबूल होगा और उसमें हलीम और सादिक लोग बुदोबाश करेंगे। सिफनिया उसका पहला बाब। खुदावंद का कलाम जो शाय यहूदा यूसिया बिन अमोन के अयाम में सिफनिया बिन कुशी बिन जदलिया बिन अमरिया बिन हिजकिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद के कहरो गजब का दिन। खुदावंद फरमाता है, मैं रवि जमीन में से सब कुछ बिल्कुल नेस्तो नबूद कर दूंगा। इंसान और हिवान को नेस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समुंदर की मछलियों को, और शरीर और उनके बुतों को नेस्त करूंगा। इंसान को रवि जमीन से फना करूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊंगा और इस मकान में से बाल के बकिया को और कमारीम के नाम के पुजारियों समेत नेस्त करूंगा, और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर अजरा में फलक की प्रस्तिश करते हैं, और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मलूक की कसम खाते हैं, और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। तुम खुदावंद खुदा के हजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है और उसने ज़बीहा तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। खुदावंद के ज़बीहा के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सजा दूंगा। मैं उसी रोज उन सब को जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सजा दूंगा। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज मछली फाटक से रोने की आवाज और मिशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गूगा की सदा उठेगी। आए मकतीस के रहने वालों, मातम करो, क्योंकि सब सौदागर मारे गए जो चांदी से लदे थे, सब हलाक हुए। फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने अपनी तलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावन सजा और जजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदोबाश ना करेंगे, और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मै ना पिएंगे। खुदावंद का रोजे अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीखी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहाँ तक कि वो अंधों की मानत चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनाहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त निजासत की मानिद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यखलक मुल्क के सब बशिंदों को तमाम कर डालेगा। सिफनिया उसका दूसरा बाब। तौबा के लिए दलील। आए बेहया कौम जमा हो,
جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بس کی مانت جاتا رہے اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پڑے۔ آئے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو اس کے طالب ہوں۔ راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو جزا ملے۔ اسرائیل کے گرد و نواح کی قوموں کا حشر، کیونکہ غزہ متروک ہوگا اور اسکلون ویران کیا جائے گا اور اشدود دوپہر کو خارج کر دیا جائے گا اور اکرون کی بیخ کنی کی جائے گی۔ سمندر کے ساحل کے رہنے والوں یعنی کریتیوں کی قوم پر افسوس۔ آئے کنعان فلسطینیوں کی سرزمین، خداوند کا کلام تیرے خلاف ہے، میں تجھے نیست و نابود کروں گا یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ رہے، اور سمندر کے ساحل چراگاہیں ہوں گے جن میں چرواہوں کی جھونپڑیاں اور بھیڑ کھانے ہوں گے، اور وہی ساحل یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں اور ان میں چرایا کریں گے۔ وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے، کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا۔ میں نے مواب کی ملامت اور بنی عمون کی لعن طعن سنی ہے۔ انہوں نے میری قوم کو ملامت کی اور ان کی حدود کو دبا لیا۔ اس لیے رب الفاظ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، یقیناً مواب سدوم کی مانند ہوگا اور بنی عمون عمورہ کی مانند۔ وہ پرخار و نمکاز اور عبدالآباد برباد رہیں گے۔ میرے لوگوں کا بقیہ ان کو غارت کرے گا اور میری قوم کے باقی لوگ ان کے وارث ہوں گے۔ یہ سب کچھ ان کے تکبر کے سبب سے ان پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے رب الفاظ کے لوگوں کو ملامت کی اور ان پر زیادتی کی۔ خداوند ان کے لیے ہیبت ناک ہوگا اور زمین کے تمام معبودوں کو لاگر کر دے گا، اور بحری ممالک کے سب باشندے اپنی اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں گے۔ آئے کوش کے باشندوں، تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤ گے، اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اسور کو نیست کرے گا اور نینوا کو ویران اور بیابان کی مانند خشک کر دے گا۔ وہ جنگلی جانور اس میں لیٹیں گے اور ہر قسم کے حیوان حواصل خار پشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے۔ ان کی آوازیں ان کے جروکوں میں ہوں گی، ان کی دہلیزوں میں ویرانی ہوگی اور اس کے دہلیزوں میں ویرانی ہوگی، کیونکہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا۔ یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کیسا ویران ہوا، حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ، ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ صفنیہ اس کا 3 باب۔ یروشلم کا گناہ اور مخلصی۔ اس سرکش اور ناپاک و ظالم شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اس کی عمرہ اس میں گرجنے والے ببر ہیں، اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس کے نبی لاف زن اور دغا باز ہیں، اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے۔ خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا۔ وہ ہر صبح بلا ناگہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے برج برباد کیے گئے، میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا۔ ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں۔ میں نے کہا، فقط مجھ سے ڈرو اور تربیت پذیر ہو
تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے، اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ پس خداوند فرماتا ہے، میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی، اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا، تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی۔ اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گناہ گار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوئے مقدس پر تکبر نہ کرے گی، اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا، اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے۔ اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ خوشی کا گیت۔ آئے بنتے صہیون نغمہ سرائی کر، آئے اسرائیل للکار، آئے دخترے یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا، ہراساں نہ ہو آئے صہیون، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا اور اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت ہیں، زیر بار ہیں، جمع کروں گا۔ دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا، اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو استدوا اور نامور کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری عین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا، تو تم قوم زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور استدوا کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، آمین۔